آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قائم کیجیے نماز دونوں کناروں پر دن کے اور کچھ حصہ رات میں سے، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ استقامت اختیار کریں اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اس طریقے سے دین پر جمے رہنا ہے، تو وہ استقامت کیسے آئے گی؟ نماز کے ذریعے۔ اور دونوں کناروں پر دن کے مراد یعنی پہلا کنارہ تو فجر کی نماز اور دوسرا ظہر اور عصر، اور پھر کچھ اس حصہ رات کا یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی انسان یہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے جم کر استقامت کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کبھی حقوق اللہ میں، کبھی حقوق العباد میں۔ انسان پر کوئی ایسی کیفیت حاوی آ جاتی ہے، کبھی غصے کی، کبھی پریشانی کی، کبھی غم کی، کبھی گھبراہٹ کی، کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اگر تو انسان مایوس ہونے لگے تو پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ نماز سے ہی مدد لینی ہے، کیونکہ نماز سب سے زیادہ جو ہے نا نیکی والا عمل ہے۔ تو جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہم نے غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ آگے یہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ اور یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک راستہ دکھا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان ہے، کمزور ہے، غلطی ہو جائے گی، اس غلطی پہ کیا کرنا ہے؟ نماز سے مدد لینی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، ایک نصیحت ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے۔ اس نصیحت کو وہی قبول کرے گا جو واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا اور صبر کیجیے، پس بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا، کہ حق جو آپ نے قبول کر لیے اب اس پہ جمے رہنا ہے، نیکی کا راستہ جو اختیار کر لیا اب اس پر صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیوں نہ تم سے پہلی قوموں میں سے ایسے عقل والے ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند کے ان جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ تو انہی باتوں کے پیچھے لگ گئے جن میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ مجرم تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں لوگوں کو فساد سے روکنے والے بہت کم تھے، اور کم کیوں ہوتے تھے؟ یا تو وہ ڈر جاتے تھے، لوگوں کا ڈر تھا، سوسائٹی کا ڈر تھا، اس لیے حق کو بولتے نہیں تھے، کسی کو روکتے نہیں تھے، یا پھر یہ تھا کہ وہ جو فساد ہو رہا تھا ان کو فساد لگتا ہی نہیں تھا، وہ سچ کو سچ ہی نہیں سمجھتے تھے، غلط کو غلط ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے نہیں روکتے تھے۔ اب اگر کوئی اصلاح ہی نہیں چاہتا، اس کو اصلاح کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے فساد کو روکے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ظلم کرنے والے اصل میں تھے کون؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ دی تھی، تو وہ اپنے اس مال و دولت کے پیچھے ہی لگ گئے، اپنی خوشحالی میں ہی مگن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہیں ہے رب آپ کا ایسا کہ وہ کسی بستیوں کو ناحق ہلاک کر دے جبکہ اس کے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جب تک بستی میں لوگ اصلاح کرنے والے ہیں نا، اور خیر رکھنے والے ہیں اور خیر پر عمل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا، ایسی قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک اس میں اصلاح کو پسند کرنے والے اور اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، مگر جس پر رحم کرے رب آپ کا اور اسی کے لیے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب، اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، بعض خبریں رسولوں کی وہ جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، اور اگر آ گیا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے انسان کو حق اور باطل کو چوز کرنے کے لیے، اور حق اور باطل بتا بھی دیا، اور پھر ہمیں عقل بھی دیے۔ تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اس عقل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اختلاف کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں یا کامیابی والا راستہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے وہی حق پر جمع رہ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مخلص ہے، جو واقعی حق پر جمع رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرتے بھی ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اور اللہ کی تقدیر میں یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور کچھ جہنم کے،
اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ جہنم کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ بھری ہوئی ہوگی، اس کے باوجود وہ کیا کہے گی، وہ یہ نعرہ بلند کرتی رہے گی، حل میں مزید، کہ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے اس پر، تب وہ کہے گی بس بس بس، کہ اب میں بھر گئی ہوں، اب نہیں اور نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ آپ کو یہ جو رسولوں کے واقعات بتائے گئے ہیں وہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو ہم حق پر جما دیں، مضبوط کر دیں، کہ پچھلے انبیاء، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں۔ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنی دنیا کو امپورٹنس دیتے تھے۔ تو آپ کا کیا کام ہے کہ بس آپ ان کو حق بتاتے رہیں، کہہ دیں کہ تم ٹھیک ہے اپنے طریقے سے پھر عمل کرو اگر بات نہیں مانتے، اور میں اپنے طریقے سے عمل کروں گا، اور پھر انتظار کرو جب حق ثابت ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا۔ آگے فرمایا نا، اور کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے کہ عمل کرو اپنی جگہ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو دور نہیں ہے۔ جس کی موت جب آ گئی اس کو تو حقیقت ابھی نظر آنے لگ جائے گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور طرف اسی کے لیے اٹھایا جاتا ہے معاملہ سارے کا سارا، بس عبادت کیجئے اس کی اور توکل کیجئے اس پر، اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کہ اگر آج یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو یہ زمین اور آسمان سب اللہ کا ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ کیا کریں، آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، وہ کیا عمل کر رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے، اور جو عمل کر رہا ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ انجام دے دیا جائے گا۔ الحمدللہ، آج ہم نے اپنی سورہ ہود مکمل کر لی۔ یہ وہ صورت ہے جس کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کا ذکر کیا، ان کے واقعات بتائے، ان کا کیا رویہ تھا جب ان کے نبی ان کے پاس حق لے کر آئے، کس طرح انہوں نے مخالفت کی، نبی کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، توحید کو ایکسیپٹ نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اور پھر اوپنلی برائی کی، جو برائی وہ کر رہے تھے اس کو برائی سمجھا نہیں، چاہے وہ نبی کے اپنے گھر والوں میں سے کوئی تھا، جیسے ہم نے حضرت نوح کا پڑھا کہ ان کا بیٹا، یا لوط علیہ السلام کی بیوی، تو چاہے قوم کے لوگ تھے یا کوئی قریبی رشتے تھے، ان کا بھی جو رویہ تھا پیغمبروں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی حق لوگوں کو بتایا نا، جو پیغام وہ رسول لے کر آئے تھے وہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آ کے قوم کو دیا، اور انہوں نے بھی اسی طرح مخالفت دیکھی، کیسے قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ان کو تکلیف دینے لگے، وہ لوگ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے ان کو جادوگر کہنے لگے، انہی کا مذاق اڑانے لگے، ان کو جھوٹا کہنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جیسے پچھلی قوموں کی پکڑ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ میری بھی قوم کو پکڑ لے گا، آخرت میں یہ بھی مشکل دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو فیس کرنا پڑے گا اگر یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک گہرا اثر تھا یہ سارے واقعات کا ان پر۔ ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے سارے جو رسول تھے ان کے بارے میں پڑھ لیا، ان کی قوموں کا جو انجام ہوا وہ بھی اب ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد ہم نے ابھی یہ جو مہینہ 1.5 مہینہ یہ سورہ پڑھی ہے ہم پر کتنا اثر ہوا ہے، کیا ہم نے اس کو صرف پڑھا ہے یا اس سے کوئی سبق بھی حاصل کیا ہے، یا یہ پڑھنے کے بعد بھی جو بھی گناہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے ہر کوئی اپنے آپ کو خود جانتا ہے کہ وہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کیا ہم ابھی بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا واقعی ہم نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی ہے، کیونکہ اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو کوئی نیکی کی راہ اختیار کر لے گا وہ نیک بخت ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن پھر بدبخت ہوگا، اور جو اس طرح کرتے ہیں حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں پھر کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں،
ہماری جو پسند ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ دین والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو گناہ کے کام کر رہے ہیں، معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں؟ ہم ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں ہم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ پھر کیا ہمارے لیے ہمارا مال، ہماری اولاد اللہ تعالیٰ سے کے احکامات سے زیادہ ہے؟ کیا یہی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف نہیں آنے دے رہی؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے وہ نعمت نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ بس ہمیں چیک کرے، وہ ہماری ایک آزمائش ہے۔ پھر ہمارا دین والوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اگر کوئی ہمیں حق بتا رہا ہے تو کیا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہم حق سننا ہی نہیں چاہتے، الٹا ہم اسی کو تانے دیتے ہیں، اسی کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں حق کی طرف بلا رہے وہ ہم سے تو کچھ اجر نہیں مانگ رہے، نہ وہ ہم سے کوئی مال مانگ رہے ہیں ہمارا، وہ تو ہماری اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری آخرت سنوارنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ آخر میں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ کام جو ہیں وہ سمجھا دے، ہم ان کاموں کو تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تسلیم کر لیں اور اپنے عمل کو تبدیل کر لیں، اور ایسی تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ان سے کاموں سے، ان باتوں سے ہمارے دل کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اپنی اطاعت اپنی محبت کے لیے خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے لیے چن لے، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے لیے، دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے وہ نہ ہوں جو صرف اس دنیا میں مگن ہو جائیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حق کو پورے دل سے قبول کرتے ہیں اور حق کو بیان کرتے ہیں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے حق پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو جو سن رہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے اور آخرت کے دن کی رسوائی سے بھی بچائے، اور جب ہم اپنے اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر لے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔